ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ ولا اور نہ، ولا اور نہ، تؤتو حوالے کرو، ولا تؤتو اور نہ حوالے کرو، نہ دو، السفہاء بے وقوفوں کو، ولا تؤتو اور نہ دو، نہ حوالے کرو، السفہاء بے وقوفوں کو، اموالکم اپنے مال، التی وہ مال، جعل بنایا ہے، اللہ تعالی نے، لکم تمہارے لیے، التی وہ مال، جعل جس کو بنایا ہے اللہ تعالی نے، لکم تمہارے لیے، قیاما زندگی گزارنے کا ذریعہ اور سبب، قیاما زندگی گزارنے کا ذریعہ اور سبب، وارزقوہم اور کھلاتے رہو ان کو، وارزقوہم اور کھلاتے رہو ان کو، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور پہناتے رہو ان کو، وکسوہم اور پہناتے رہو ان کو، وقولو اور کہو، لہم ان سے، قولا معروفا معقول بات، اور ان سے بھلائی کی اور شائستہ اور معقول بات کہتے رہو۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کے ورثاء کو حکم دیا تھا کہ یہ یتیم بچوں کا مال ہے، ان کے حوالے کرنا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہیں کر سکتے تم، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کا مال اور اپنا مال مکس کر کے کھانا شروع کر دو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے مال کی اچھی چیز اپنی ایک گھٹیا چیز سے بدل ڈالو، بلکہ یہ ان کا مال ہے، ان کے حوالے کرنا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں ایک نصیحت اور فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر یتیم بچے ناسمجھ ہوں بلکہ بے وقوف ہوں تو وہ مال ان کے حوالے نہیں کرنا، ورنہ وہ تو بے وقوف ہیں، وہ اللہ تعالی میں اڑا دیں گے۔ اور جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تعالیٰ نے اس مال کو، یہ اب میں مفہومی ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں جو اکثر مفسرین کرام نے کیا ہے، کہ جس کو اللہ نے تمہاری معیشت بنایا ہے، اس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری معیشت بنایا ہے، تو اس کو بے وقوفوں کے ہاتھوں میں کبھی نہ دو، جن کے بارے میں ایسے بچے، ایسے یتیم بچے، ٹھیک ہے دینا انہی کا ہے، مال انہی کا ہے، انہی پہ خرچ کرو، لیکن یہ مال ان کے ہاتھوں میں نہ دے دو کہ کہیں وہ عللو تللو میں اڑاتے نہ پھرے، بلکہ ورزقوہم فیہا، ان کو اسی میں سے کھلاتے رہو، وکسوہم اور ان کو پہناتے رہو، اور وقل لہم قولا معروفا، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے بھلی بات کہو۔ یہاں بھلی بات سے مراد یہ ہے، انہیں کہو بیٹا آپ ہی کی چیز ہے اور ہم آپ پر ہی خرچ کر رہے ہیں اور آپ ہی کو دیں گے، بس کسی معقول طریقے سے ان کو اس طرح سمجھا دیا جائے کہ وہ اس پر ضد اور اصرار نہ کریں کہ یہ سارا مال ہمیں دے دیا جائے، بلکہ جس کو اللہ نے ان کا ذمہ دار بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حکمت کے مطابق ان کے اوپر خرچ کرتا رہے۔ وابتلوا اور تم آزماتے رہو، وابتلوا اور آزماتے رہو، الیتاما یتیموں کو،
حتی یہاں تک کہ اذا جب بلغو وہ پہنچ جائیں النکاح نکاح کی عمر کو. حتی اذا بلغوا النکاح یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فَإِن پھر اگر آنستم تم محسوس کرو منہم ان میں رشدن سمجھ بوجھ، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو فادفعوا تو دے دو حوالے کر دو الیہم ان کے اموالہم ان کے مال. اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. مال تو انہی کا ہے، لیکن کہیں یہ اس مال کو غلط کاموں میں صرف نہ کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان کو آزماتے رہو. آزمانا کیسے؟ کچھ پیسے دے کر دیکھا کہ یہ بچہ کرتا کیا ہے، کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری اس کے سر پہ ڈال کے دیکھی کہ یہ اس ذمہ داری کو کس انداز سے ادا کرتا ہے. اگر اس میں میچورٹی نظر آتی ہے، کوئی سمجھ بوجھ نظر آتی ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جو اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہے اور اپنے مال کو سنبھال سکتا ہے، تو فادفعوا الیہم اموالہم تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو. لیکن اگر ایسا محسوس نہ ہو تو پھر بے شک ان کا مال ان کے اوپر تو خرچ کرتے رہو لیکن ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو. فَإِنْ آنَسْتُمْ پس اگر تم محسوس کرو منہم ان میں رشدن سمجھ بوجھ فادفعوا تو حوالے کر دو الیہم ان کے اموالہم ان کے مال. ولا اور نہ تأکلوها تم کھاؤ اس مال کو، ولا تأکلوها اور نہ کھاؤ اس مال کو اسرافن فضول خرچی کرتے ہوئے، وبدارن اور جلدی جلدی، فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی جلدی اس مال کو نہ کھاؤ. ان یکبروا کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ یہ بڑے ہو جائیں فٹافٹ ان کا مال کہیں پر ہڑپ کر لیا جائے یا بے دردی سے لٹا دیا جائے یا اس پر قبضہ کر لیا جائے. تو ولا تأکلوها نہ کھاؤ ان کے مال کو اسرافن فضول خرچی کرتے ہوئے. اس کو سمجھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے بے دردی سے. اور وبدارن اور جلدی جلدی ان یکبروا کہ کہیں یہ یتیم بڑے نہ ہو جائیں. ومن اور جو کانا ہو غنیًا صاحب حیثیت مالدار، ومن کانا غنیًا اور جو صاحب حیثیت ہو مالدار ہو، فلیستعفف تو وہ اپنے آپ کو بچائے، وہ اپنے آپ کو بچائے. ومن کانا اور جو ہو فقیراً غریب اور محتاج، فلیأکل تو وہ پھر کھا سکتا ہے اس میں سے بالمعروف بقدر ضرورت. فلیأکل بالمعروف تو وہ بقدر ضرورت اس میں سے کھا سکتا ہے. یعنی یتیم کا جو والی وارث ہے، اس کا جو سرپرست ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ صاحب حیثیت ہے تو پھر اسے اس یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو اس کے مال سے بچائے ہر اعتبار سے. اور اگر وہ بیچارہ خود ہی تنگ دست ہے، اس کے وسائل ہی نہیں ہیں، تو بقدر ضرورت اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس مال میں سے کچھ استعمال کر سکتا ہے. فَإِذَا پھر جب دفعتم تم حوالے کرنے لگو الیہم ان یتیموں کے اموالہم ان کے مال. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پھر جب تم ان یتیموں کو ان کا مال حوالے کرنے لگو،
فَأَشْهِدُوا تو تم گواہ بنا لیا کرو علیہم اس پر، تم اس پر گواہ بناؤ، بٹھاؤ 4 لوگوں کو اور ان کی موجودگی کے اندر وہ مال ان کے حوالے کرو کہ بھئی یہ امانت تھی، میں آج آپ کی امانت آپ کے حوالے کر کے اس سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ جب تم ان یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو اس پر گواہ بنا لینا، وَكَفَى اور کافی ہیں، بِاللَّهِ اللہ تعالی، حسیبا حساب رکھنے والے، وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبا اللہ کی ذات تو رکھنے والی ہے ہی ہے حساب، لیکن دنیاوی طور پر تم لوگ 2-4 افراد کو اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ للرجالی مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، للرجالی مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، والدین یا قریبی رشتہ دار ترکے میں سے جو چھوڑ جائیں تو مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما اس میں سے، قل تھوڑا ہو، منہ وہ، او کسرا یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو پہلے بھی بیان ہو چکی کہ عورت کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اس کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد کا بھی اتنا نہیں، مرد کا بھی اسی طرح حصہ ہے اور عورت کا بھی اسی طرح حصہ ہے، چاہے وہ چھوڑی ہوئی وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ان دونوں کا حصہ ہے۔ کتنا حصہ ہے یہ اگلے سبق میں کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کی تقسیم اور ترتیب کیا ہوگی وہ ہم کل پڑھیں گے، لیکن اصولی طور پر یہ کہ مرد کا بھی وراثت میں حصہ ہے اور عورت کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، نصیباً یہ حصے مفروضا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، نصیباً مفروضا اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ تو للرجال نصیب مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما قل منہ او کثر چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ شادی کے موقع پر عورت کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ تو والدین کی طرف سے یا بہن بھائیوں کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے، وراثت میں حصہ نہیں ہوتا وہ والا، اس کا تعلق اصولی طور پر وراثت سے نہیں ہے، اصولی طور پر اس کا حصہ اگر والدین یہ کریں کہ بچیوں کی شادیوں کے موقع پر وراثت میں سے جتنا بھی حصہ ہے ان کے حوالے کر دیں کہ لو بیٹا آج ہمارے گھر سے رخصت ہو کے آپ جا رہے ہو تو آپ کا جتنا بھی حصہ ہے، تو وہ صورت تو ہو سکتی ہے، اس میں لڑکوں کو بھی مل گیا لڑکیوں کو بھی مل گیا، وہ صورت تو ہے، لیکن عمومی طور پر شادی بیاہ کے موقع پر جو کچھ لڑکوں کو دیا جاتا ہے لڑکیوں کو دیا جاتا ہے وہ عموماً اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک تصور آپ کہہ لیجئے کہ جاہلانہ تصور کہہ لیجئے، کفریہ تصور کہہ لیجئے، یہ کہیں کہیں پایا جاتا ہے کہ بچیوں کو شادی کے موقع پر دے دیا گیا بس فارغ، اب اس کا کوئی حصہ نہیں، وہ تو تحفہ ہے، وہ تو والدین کی طرف سے تحفہ ہے، اگر والدین دیتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے تحفہ ہے۔
تو مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو قریبی رشتہ دار اور والدین چھوڑ جائیں، مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، اور یہ حصہ جو ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ وَإِذَا، اور جب حضر موجود ہو، القسمہ وراثت کی تقسیم کے وقت، وَإِذَا حضر، اور جب موجود ہو، القسمہ وراثت کی تقسیم کے وقت، اولو القربا رشتہ دار، وہ رشتہ دار جن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ رشتہ دار جن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اتفاقاً وراثت کی جب تقسیم کا وقت تھا تو وہ موجود تھے وہاں پر، والیتاما، اور یتیم، والمساکین، اور محتاج، غریب محتاج لوگ اگر وراثت کی تقسیم میں کے وقت موجود ہوں، فرزقوہم، تو ان کو بھی کچھ دے دینا، منہ، اس میں سے، فرزقوہم منہ، تو ان کو بھی کچھ اس میں سے دے دینا، وقولو، اور کہنا، لہم، ان سے، قولا معروفا، معقول بات، اور ان سے معقول بات کہہ دینا۔ یہ اخلاقی حکم ہے، اخلاقاً، کہ اگر وہ موجود ہیں تو وہ یہ نہ کہیں لاکھوں کروڑوں بانٹ لیے، ہمیں سوکھے منہ بھی نہیں پوچھا، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، آخر ہمارا بھی خون کا رشتہ تو بنتا ہے نا، تو چلو زیادہ نہیں تھی، زیادہ نہیں تو تھوڑا سا یہ سوٹ یا یہ فلاں چیز کوئی ہمیں بھی پوچھ لیتے، تو اخلاقاً چلیں، رشتہ داری کا ہے، یتیم ہیں یا محتاج ہیں، اخلاقی طور پر اگر کوئی نہ بھی دے تو گناہ نہیں ہے، اگر وہ وراثت میں شامل نہیں ہیں تو ان کا حق نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر ہے کہ چلیں ذرا وہ دل پر زیادہ بات نہ لے لیں۔ تو وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار موجود ہوں، وراثت کی تقسیم کے وقت، وَالْيَتَامَى، اور یتیم، وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین اور محتاج اگر موجود ہوں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دینا۔ یہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں جھگڑا نہ ہو، وراثت کی تقسیم کے وقت دو چار بڑوں کو شامل کر لیا جاتا ہے، کچھ سمجھدار لوگوں کو وہاں پر شامل کر لیا جاتا ہے تاکہ یہ بیٹھے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ بہن بھائی جھگڑ پڑیں کہ مجھے تو یہ چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے، میرا تو یہ بنتا ہے، تو کوئی ایسے دو چار بڑے بزرگ ہوں جو معاملے کو احسن طریقے سے ہینڈل کر لیں، تو پھر اگر انہوں نے معاملے کو ہینڈل کر لیا تو کوئی تھوڑا بہت ان کی خدمت میں پیش کر بھی دینا چاہیے۔ یہ اگر کوئی رشتہ دار موجود ہوں تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو بھی کچھ اس میں سے دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے معقول بات کہو، اور معقول بات یہاں پر یہی ہے کہ ویسے تو آپ کا حصہ نہیں ہے وراثت میں، لیکن یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا ہدیہ ہے، آپ قبول فرما لیجیے۔ بس یہاں تک۔